تو محترم بھائی اور دوستو، انسان دنیا میں کیوں پیدا ہوتا ہے اور کیوں مر جاتا ہے؟ آپ نے کوئی درخواست دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے سندھ میں، موروں میں نے کوئی درخواست دی تھی کہ مجھے ملتان میں پیدا کیا جائے۔ کس نے پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ اب مارفت کیوں ہے؟ میں تو اب مرنا نہیں چاہتا، آنے کا بھی ارادہ نہیں تھا، آ تو گیا میں، اب میں مرنا نہیں چاہتا۔ کتنے اس کے لیے میں دعائیں مانگتا ہوں، دعائیں کرواتا ہوں، وظیفے پڑھتا ہوں، علاج کرتا ہوں، کیا کیا انسان کرتا ہے۔ میں سے مراد آپ سب، میں بھی، آپ بھی، ہم سب۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا وار ہو ہی جاتا ہے۔ میں مرتے مرتے بچا، یہ ہم کہتے ہیں، مرتے مرتے بچا۔ میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر جائیں۔ کیوں ہے؟ بچتے بچتے مر جائیں۔ میں تو موت کے منہ سے نکلا، موت نے منہ کھولا کب تھا جو تو نکل آیا۔ جب وہ منہ کھولتے ہے تو کوئی نہیں نکلتا۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، میرا بھائی بھی دل کا بڑا ڈاکٹر ہے، میری ECG دے کر کہنے لگا نہیں بچتا، مر جائے گا، لیکن موت نے منہ کھولا نہیں تھا ابھی۔ تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب موت کے منہ سے نکلے، موت کے منہ سے نکلے۔ میں نے نہیں، موت کے منہ سے نہیں نکلا۔ جب موت کے منہ میں کوئی چلا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا ہے، آگے ہی جاتا ہے، آگے ہی جاتا ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہے؟ یہ کتنے اہم سوال ہیں زندگی کے، اور اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے کہ تم بس ذالک مبلغہم من العلم، تمہیں صرف دنیا کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف یہ چھوٹی سی زمین کے گرد تم چکر کاٹ رہے ہو، اور اس میں بھی چھوٹا سا مورو ہے، اس کے چکر کاٹ رہے ہو۔ کوئی MPA بننے کے شوق میں ہے، کوئی وزیر بننے کے شوق میں ہے، کوئی مشیر بننے کے شوق میں ہے، کوئی صدر، تاجر، سیٹھ، زمیندار بننے کے شوق میں ہے۔ تو تم کیسے دیوانے ہو کہ دائیں بائیں تم دیکھتے ہو جنازے اٹھتے ہیں، نوحے ہوتے ہیں، قبریں کھدتی ہیں، مٹی ڈلتی ہے، پھر قبریں بھی اکھڑ جاتی ہیں، پھر نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسرا دارا بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اجل موت کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو اجل ہی نے چھوڑا یعنی موت نے ہی نہ چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، کوئی میرے جیسا نہ ہو، میری گاڑی سب سے اعلیٰ، میرا جھنڈا سب سے نرالا، میرا گھر سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، مرنے والے یوں جیتے ہیں، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر تمہارا اللہ کہہ رہا ہے۔ مورو والو، یہ جس رب نے دنیا بنائی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ علم، یاد رکھنا، یاد رکھنا، علم، یاد رکھنا، دھوکہ نہ کھانا کسی کی بڑائی یا چھوٹائی سے، کسی کے فقر یا بادشاہی سے، کسی کی دولت یا غریبی سے دھوکہ نہ کھانا، یہ سب کچھ لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے، فریب ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، مال کی دوڑ ہے، حسب نسب کا فخر ہے، چند دن کا یہ ساز و سامان ہے، پھر یہاں کچھ بھی نہ ہوگا، اور چٹیل میدان
اور زمین زیر و زبر اور انسان سارے زیر زمین. تو یہ سارا جو گورکھ دھندا ہے یہ کیا ہے؟ کیا موت کے بعد کچھ ہوگا؟ کیا موت کے بعد کچھ ہوگا؟ عقل کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ عقل والے کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا. کیا قبر میں جانے کے بعد کوئی واپس آ سکتا ہے؟ یہ اللہ نے 1400 سال پہلے اس وقت بھی یہ لوگ تھے کہنے والے، آج زیادہ ہیں، اس وقت بھی تھے. انہی کی تو اللہ بات نقل کر رہا ہے اور آگے ہم تک پہنچا رہا ہے کہ مر گیا، مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، کون واپس آتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی اٹھ کے آیا ہو اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. مجھے ہمیں بتاؤ مولوی صاحب، ملا جی ہمیں بتا. ایسے ہی ہمیں ڈراتا رہتا ہے ہمارے باپ دادا مر گئے، کوئی قبر سے اٹھ کر آئے. قبر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، چورا چورا کر دیتی ہے ہوا، اسے ہوا میں اڑا دیتی ہے. پھر کیا ہواؤں میں بکھر جانے والا طارق جمیل کیا دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اس کو قبر میں ڈالا گیا، قبر کی تپش نے اسے پگھلا دیا، پھر اس کی ہڈیوں کو بھی کھلا دیا، پھر اس کو چورا چورا کر دیا. پھر زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا. پھر ہوا کا بگول آیا اور اس نے طارق جمیل کی مٹی کو یوں اڑایا اور ساری کائنات میں بکھیر دیا. اسے کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم. یہ قرآن. کون زندہ کرے گا ان پرانی ہڈیوں کو؟ یہ سارے سوال آ رہے ہیں. ان کا جواب انسان کی عقل میں کوئی نہیں ہے. عقل تو یہ کہہ رہی ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد، کچھ نہیں موت کے بعد، کچھ نہیں. یہ عقل کہہ رہی ہے. قرآن بتا رہا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو. مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں ہے. تو ان سوالوں کا میں جواب کہاں سے لوں؟ مجھے کون بنانے والا ہے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ صرف تھانے دار بن جاؤں، صرف آئی جی بن جاؤں، ڈی آئی جی بن جاؤں، پولیس انسپکٹر بن جاؤں، موٹر وے پولیس بن جاؤں، جب میں ایم پی ایم این اے بن جاؤں، بس یہی میری اوقات ہے. یہ آسمان، یہ چمکتا سورج، یہ کھلا آسمان، یہ جھلملاتے ستارے، یہ مسکراتا چاند، یہ دھرتی کا فرش، یہ اشکیلیاں لینے والی پانی کی موجیں، یہ گنگنانے والی ندیاں، یہ بولنے والے خوبصورت پرندے، یہ کھلے ہوئے پھول، یہ قوس و قزح کے رنگ، یہ بادلوں کی بارش، یہ قطرہ قطرہ زمین میں آنا، بوند بوند زمین میں جا کر اس کا جمع ہونا، غلے پھل پھول کلیوں کا نکلنا، دودھ کا تھنوں سے نکلنا، کلیوں کا مہکنا. کیا یہ سارا صرف اتنی اوقات ہے کہ میں مالدار بن جاؤں؟ تین خدا بنائے ہیں آج کے مسلمان نے. ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم پتھر کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 3 پتھر دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، 3 خدا دل میں بٹھائے ہوئے ہیں. عزت، دولت، شہرت. عزت، دولت، شہرت. جس کو دیکھو اس کی پوجا کر رہا ہے. دنیاوی عزت کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دنیاوی مال کے لیے ظلم کرتا ہے، دنیاوی شہرت کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، دنیا کے مال و متاع کے لیے اللہ کی شریعت کو توڑتا ہے، رسول کے طریقے کو چھوڑتا ہے، دنیا کے مال و متاع کے لیے جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، ظلم کرتا ہے، جھوٹے کیس اپنے مخالفوں پر ڈلواتا ہے، جھوٹے مقدمے کرواتا ہے، یہ دکاندار کا ترازو غلط تولتا ہے. یہ سارا کچھ دولت، عزت، دولت، شہرت، عزت، دولت، شہرت، یہ 3 چیزوں پر اللہ کا دین قربان ہو رہا ہے، اللہ کی شریعت قربان ہو رہی، اللہ کے نبی کا طریقہ قربان ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں نے 3 خدا اپنے اندر بٹھائے ہیں، باہر نہیں. باہر تو نماز پڑھے نہ پڑھے، جب بھی پڑھے گا اللہ کی پڑھے گا، سجدہ کرے نہ کرے، جب بھی کرے گا اللہ کو کرے گا. لیکن 3 بت اندر بٹھائے ہوئے ہیں جن کے آگے ہر وقت اس کا ماتھا ٹکا ہوا ہے اور یہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اس کو لینے کے لیے ہر سودا کرنے کے لیے تیار ہے. تو میرے بھائیوں، میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے، چند سوال اٹھائے تھے. ان سوالوں کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں، انسانی عقل کے پاس کوئی نہیں.
ان سوالوں کا جواب اللہ خود دیتا ہے اور نبیوں کی زبان سے ادا کرواتا ہے۔ 1,24,000 اللہ کے رسول آ کر یہ علم سکھا کر گئے۔ جو سب سے پہلا علم یہ تھا کہ میں موروں میں آیا کیوں ہوں، کیا کرنا ہے۔ ماں باپ نے کچھ سنا، میرا باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، اس نے 5ویں جماعت سے مجھے کہنا شروع کیا بیٹا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا تو نے ڈاکٹر بننا ہے۔ میری ماں نے کہنا شروع کیا تجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو 7ویں 8ویں تک پہنچتے پہنچتے میں چھوٹا سا بچہ، میرا یہ ذہن ایسے سیٹ ہو گیا کہ میرا دنیا میں آنے کا اور کوئی کام ہی نہیں سوائے ڈاکٹر بننے کی، مجھے کچھ نہیں سوچ رہا، بس میرے ماں باپ نے میرے اندر فیڈ کر دیا کہ تو نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ دھرتی یہ آسمان صرف اس لیے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اگر اس دھوکے میں میں مر جاتا تو کتنے خسارے میں چلا جاتا، اور اس دھوکے میں جو مر رہے ہیں کتنے گھاٹے میں مر رہے ہیں، کتنے گھاٹے میں مر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے علم پہ نہ چلو، اور یہاں انسان کے پاس علم ہے ہی کوئی نہیں، یہاں تمہیں اللہ کے رسولوں کا علم ڈھونڈنا پڑے گا، اللہ کے نبیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم کیوں آئے ہو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو، وہ بتائیں گے کہ موت کیا ہے، وہ بتائیں گے میں میڈیکل پڑھا ہوا ہوں، 200 جواب ہیں میڈیکل سائنس میں کہ موت کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں، اس کے 200 جواب ہیں، 200۔ ڈاکٹر صاحب موت کسے کہتے ہیں؟ جی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ 200 جواب میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں۔ اور اللہ ایک ہتھوڑا مارتا ہے، ایک ہتھوڑا مارتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تمہاری روحوں کو کھینچ کر تمہیں موت دے دیتا ہے۔ ایک جواب، اور ایک سیدھا صاف ستھرا جواب، روحوں کو کھینچ کے تمہیں موت دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، سارے عالم کا راہبر بنا کر، ہادی بنا کر، رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، اور سارے نبیوں کو جو علم دیا، سارے نبیوں کو وہ ایک ذرے کی طرح، اور جو اب اپنے حبیب کو دیا وہ ایک صحرا کی طرح۔ عقل کے 100 حصے کرو، عقل کے 100 حصے کرو تو ایک حصہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور آدم کی اولاد سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہونے والے ہیں، ایک حصہ سب میں تقسیم کیا، اور پورے 99 عقل کے حصے محمد مصطفیٰ پر قربان کر دیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصے اپنے حبیب کو دیے، اور ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ وہ کتنے عقل والا ہوگا، وہ کتنے علم آتا ہے دیکھنے سے، علم آتا ہے سننے سے، دیکھنا، پڑھنا، سننا، اس سے علم آتا ہے، سوچنا، اس سے علم آتا ہے۔ میری نظر وہاں جا کے گم ہو رہی ہے، مجھے پچھلے انسانوں کی صحیح شکلیں نظر نہیں آ رہی، نظر آ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے یہ میں ان کو جیسے میں دیکھ رہا ہوں مجھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور وہ جو چھت پہ سپاہی ہیں وہ تو مجھے کوئی شکل کا حلیے کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ میری نظر کی اوقات ہے، اور یہی آپ کی نظر کی اوقات ہے۔ آپ دوربین لگا لیں گے تو تھوڑا سا اور آگے دیکھ لیں گے، اس سے بڑی ہوگی تو اس سے اور زیادہ آگے دیکھ لیں، تھوڑی اور بڑی ہوگی تو یہ تو چاند تاروں کو دیکھ لیں گے، لیکن ایک جگہ آ کر آپ کی نظر تیر جائے گی۔ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے نظر، نظر، دیکھنا۔